السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک انتہائی مجرب، روحانی اور برکت سے بھرپور وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو خاص 9 اور 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے مقدس دنوں کے لیے ہے۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی عظیم مرتبے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو روزہ رکھ کر، عبادت کر کے اور دعاؤں کے ذریعے خاص مقام دیا۔ انہیں مقدس دنوں میں ایک چھوٹا سا لیکن عظیم اثر والا عمل ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو صرف 10 روپے کی ٹافیاں اور سورۃ الکوثر پر مبنی ہے۔ فضیلت محرم، 9 اور 10 محرم کی برکتیں۔ پیارے بہن بھائیوں، محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مقدس مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کی گئی عبادت کا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا نہ صرف سال بھر کے گناہوں کے لیے کفارہ بن سکتا ہے، بلکہ انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ رزق میں برکت، کاروبار میں ترقی، قرض سے نجات، گھر میں سکون، اولاد کے لیے خیر، خاص حاجت کا پورا ہونا، دلوں میں محبت دلانا، ہر مشکل کا آسان حل۔ تو یہ 9 اور 10 محرم کا مجرب اور روحانی وظیفہ ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر سورۃ کوثر کا کرشماتی عمل ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو ایک نہایت بابرکت، مؤثر اور مجرب وظیفہ پر مبنی ہے، جو خاص یوم عاشورہ یعنی 9 اور 10 محرم الحرام کے مبارک دنوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ دن سال کے ان خاص دنوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں وہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ صحیح مسلم سے یہ روایت ہے، یہ دن بہت فضیلت والے ہیں، مغفرت والے ہیں، رحمت والے ہیں، برکت والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اسی دن ملی۔ ذرا سوچئے، جب پیغمبروں کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں تو کیا آپ اپنے رب کریم سے جو مانگیں گے کیا آپ کو نہیں ملے گا؟ کیا آپ کی مشکلات حل نہیں ہوں گی؟ ضرور ہوں گی، لیکن آپ کو مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ، کامل مضبوط ایمان کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ذرا سوچیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اسی دن ملی۔ اسی دن اللہ نے کئی انبیاء کرام کو مشکلات سے نجات دی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ یہ دن دعاؤں کی قبولیت، مغفرت، رزق، رحمت اور روحانی بلندیوں کا دن ہے۔ اس دن آپ اپنی ہر دعا کو قبول کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کروا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے کاروبار میں بندش ہے، رزق میں بندش ہے، رزق کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے رو کر گر گرا کر اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کریم سے ان دنوں میں بلندی کے دن ہے، جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرمائے گا۔ جس طرح کی بھی کوئی بھی پریشانی ہے، بڑے سے بڑا کام جو آپ کا نہیں ہو رہا، لیکن اس دن کے صدقے میں آج یوم عاشورہ 9 10 محرم کے دن میں آپ جو بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کو پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، آپ کے تمام مسائل آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے وہ بہن بھائی جو مایوس ہو چکے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے بہت سے وظیفے کیے لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا، وہ مایوس نہ ہو۔ یہ دن بہت ہی قبولیت والے دن ہیں۔ آئیے میرے کہنے پر ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے دن پھر جائیں گے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے ہماری دعائیں قبول ہوگی، ہمارے جو کام بہت دنوں سے نہیں ہو رہے تھے، آپ نے یہ وظیفہ کیا، اس خاص دن میں اللہ کریم سے دعا مانگی، اللہ کریم نے آپ کی ہر دعا کو قبول کیا اور آپ کی ہر مشکلات کو آسان فرما دیا۔ یہ عمل خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں، قرض کیسے ادا ہوگا، بے برکتی محسوس کرتے ہیں، گھروں میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، سکون نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کامیابی چاہتے ہیں،
وہ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اور جن لوگوں کے گھروں میں بے سکونی ہے، گھریلو جھگڑوں سے نجات نہیں ملتی، ساس بہو کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بہن بھائیوں کا جھگڑا ہے، حتیٰ کہ کسی بھی طرح کی بے سکونی ہے، تو گھریلو جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مشرف وظیفہ ہے۔ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، اور جو لوگ ترقی کے خواہش مند ہیں، جو اپنے کاروبار کو تیزی سے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں وسعت چاہتے ہیں، یہ خاص حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی طرح کا آپ کا کوئی جائز اور دلی کوئی مراد ہے، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی خاص حاجت یا کوئی بھی مقصد ہے اس کو آپ پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ 9-10 محرم کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نماز فجر کے بعد کریں یا نماز مغرب کے بعد کریں، کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد کر لیں یا مغرب کے بعد کر لیں۔ اگر آپ کو وقت نہ ملے تو پھر آپ 9-10 محرم میں کسی وقت بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو وظیفے کے لیے سب سے پہلے آپ کو باوضو ہو جانا ہے اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سامنے 10 روپے کی ٹوفیاں یا مٹھائیاں رکھ لیں، چاہے تو چینی، کھجور یا کوئی بھی میٹھی چیز ہو سکتی ہے، اور اپنے دل میں اپنی جائز حاجت کا تصور کریں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، گاڑی کے لیے، نئے گھر کے لیے، یہ جس طرح کا بھی آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ نے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں تصور میں لے کر بیٹھنا ہے، اور اپنے ذہن سے دنیا کے خیالات کو نکال دیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پھر آپ اس وظیفے کے اثرات خود دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیۃً تحفۃً رسالۃً عقیدۃً درود و سلام پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے 111 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی ہے۔ ہر مرتبہ دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب ان ٹافیوں پر دم کر دیں۔ ان ٹافیوں کو گھر کے افراد، بچوں یا غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زبردست سورت ہے۔ یہ رزق میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے، دشمنوں کی شر سے حفاظت دیتی ہے، دلوں میں نرمی اور محبت پیدا کرتی ہے، حاجت روائی کے لیے آزمودہ عمل ہے، ہر مشکل آسان ہوتی ہے، گھریلو برکت، ترقی اور روحانی بلندی عطا کرتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان، اخلاص اور توکل کے ساتھ کیا جائے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے اولیاء کرام اور بزرگان دین کرتے آئے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں، دل مکمل حاضر رکھیں۔ خواتین ایام مخصوصہ میں عمل نہ کریں، عمل کے بعد صدقہ دینا باعث برکت ہوگا۔ اے اللہ کریم، جو کوئی بھی اس عمل کو ایمان اور توکل کے ساتھ کرے، اس کی جائز حاجت کو پورا فرما، اس کے رزق میں اضافہ فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، اور اس کے دل کو سکون، زبان کو شکر اور ہاتھوں کو برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔